کچھ بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل سچویشن کی۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی دباؤ مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے اور واشنگٹن نے تہران سے کاروبار کرنے والے ممالک کو بھی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ بالکل، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی معاشی جنگ کو واشنگٹن کے لیے مزید شکست کا باعث قرار دیا ہے۔ تو جو تمام تر صورتحال بن رہی ہے اس پر دباؤ کس جانب ہے یہ اب دیکھنا باقی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک دفعہ پھر سے یعنی اسی جنگ میں، یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے، اسی جنگ میں 2 بار سینکشنز کی دھمکیاں دی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے ایران کو، اور دونوں بار ہم نے یہ دیکھا کہ اب اس سے پہلے جو دھمکی دی گئی اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو واپس ٹیبل ٹاک کی جانب لے کر آیا گیا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئی ایکسپرٹ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے۔ اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو۔ میم، دس از دا سیکنڈ ٹائم اس وار میں جب دوبارہ سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہم بہت سخت سینکشنز ایران پہ لگائیں گے۔ ایران بظاہر شو کر رہا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، اور شاید واقعی نہیں پڑتا کیونکہ آلریڈی وہ سینکشنز میں جی رہے ہیں۔ بالکل، یہ بعض بیان جو ہیں، خاص طور پہ اب جو ریسنٹ بیان ٹرمپ کی طرف سے آ رہے ہیں، پہلے تو بعض اوقات وہ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کسی کی توہین کرتے ہوئے، تضحیق کرتے ہوئے، چڑھاتے ہوئے۔ اب ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کی بوکھلاہٹ اور ان کی جو ایک پیرانویا ہے اس کو وہ شو کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی مشکل پوزیشن میں ہیں، اور اس مشکل پوزیشن میں وہ اس طرح کے آئرونیکل قسم کے بیان دے رہے ہیں کہ ایک کنٹری جو 40 سال تقریباً اسے ہو گئے ہیں انڈر دا بون کرشنگ سینکشنز، اس کو کہا جائے کہ جی اب اس پہ سینکشنز لگائی جائیں گی، وہ بھی یونیلیٹرل۔ تو سینکشنز جو ہیں، ہم نے اتنا اس کو بز ورڈ بنا دیا ہے، شاید ہم بہت ڈیٹیل میں یہ جانتے نہیں ہیں کہ سینکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے جیسے سوشلی آؤٹ پوسٹ کر دینا ہے، آؤٹ کلاس کر دینا ہے، کہ باقی دنیا کے سارے ممالک اس سے کاروباری لین دین کا تعلق جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ تو ایک ملک کھڑا ہو کے ہی کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ جی آپ دوسرے ملک کے ساتھ اپنا تجارتی لین دین جو ہے وہ ختم کر دیں کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ سینکشنز کا کانسیپٹ ہے جو اکنامک ایمبارگو ہے، وہ سیکیورٹی کاؤنسل یا یونائٹڈ نیشن کے پاس ہے، جہاں پہ باقاعدہ فیصلہ ہوتا ہے اور وہ لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہیں۔ اب امریکہ برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کے بعد سے تقریباً ہمیں اب پونی صدی ہو گئی ہے، یہ کیسے اس کو ایز اے کوورسیو مین استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ان انسٹیٹیوشنز نے ڈالر کو ایز اے ڈینومینیٹر کرنسی جو ہے آفٹر گولڈ جب طے کر دیا، اور اس کے بعد جو سسٹم ہے بینکنگ کے درمیان سوئفٹ سسٹم جو میسیجنگ کا سسٹم ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کے پاس یہ اہلیت یا قابلیت آ گئی کہ وہ کسی بھی ملک کو جو ہے وہ دھمکی دے سکتا ہے، بلی کر سکتا ہے کہ آپ جو ہیں لین دین بند کریں ورنہ ہم آپ کو سوئفٹ سسٹم سے نکال دیں گے، آپ ٹرانزیکشن ہی نہیں کر پائیں گے۔ اب بوریوں میں یا بیگز میں بھر کے نوٹ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت زیادہ ٹرانزیکشن کے لیے نہیں جا سکتے، تو ہم تو میسیج ہی کرتے ہیں، ہم نے کبھی کرنسی نوٹ بہت کم ہی اس طرح ہم دیکھتے ہیں جب ہم ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں۔ تو اس کا توڑ جو ہے وہ ممالک آلریڈی ڈھونڈ رہے ہیں۔ چائنا نے سوئفٹ کے اپوزٹ سپ سسٹم بنا دیا ہے، پھر گولڈ کرنسی کو جو ہے وہ اس کی ویلیو کے اوپر ڈینومینیشن ہو رہی ہے۔ ممالک جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنا کرنسی کا سسٹم جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں، بلکہ میسجنگ جو ہے، جو لین دین ہے، بینکنگ سسٹم اس کو بھی کر رہے ہیں، مانیٹری سسٹم بھی چینج کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور بوکھلاہٹ ہے جس کی پریکٹیکلٹی ہمیں نظر نہیں آتی، سوائے یہ کہ کچھ کنٹریز جو کہ جن کو کہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے، جس کا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان پہ اس چیز کا پریشر آ سکتا ہے کہ جی آپ ایران کے ساتھ جو ہے وہ لین دین ہر طرح کا بند کریں، تو اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ایک جنگ جو آپ کو شروع نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ کرنے کے بعد اگر آپ اوور ایکسپوز ہو گئے، اور اب دنیا یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ آپ کی ملٹری مائٹ وہی ہے جو پہلی گلف وار میں آپ نے دکھائی تھی، حیران کر دینے والی، بھونکچا کر دینے والی، تو اب آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر جائیے اور پاز لیجئے اور اپنی طاقت کو مزید بڑھائیے بیٹھ کر۔ اب اس سائیکل کے اندر، اس ایسکلیشن کے ٹریپ کے اندر گھستے چلے جانا، کبھی کہنا کہ ہم نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے، کبھی کہنا کہ جی تمام ممالک جو ہیں وہ سینکشنز جو ہیں وہ کر دیں، اب یہ نہ ان کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے، اور اور ڈاکٹر نہ شازیہ یہ یہ باقی ممالک ہیجمنٹس جو ہیں کے وہ کہاں پہ، ثوابدید پہ ہے کہ وہ مانتے بھی ہیں یا بالکل نہیں مانتے ہیں۔ ہیجمنٹس کہاں بو ڈاؤن کریں گے؟ چلیے، اور یہ جو دھمکیوں والی بات ہے یہ تو ایک نیو نارم سا بن گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، لیکن ایک جو ہمیشہ سے نارم نہیں تھا، میں چاہوں گا اس پہ بھی ذرا ہم ٹچ کریں۔
اور وہ ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان جو سفارتی کشیدگی، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک آن دیٹ ایز ویل. ایک وقت تھا کہ جب بھارت جو ہے وہ اپنی دیوانگی میں پاکستان تو کیا، نیپال تو کیا، بھوٹان تو کیا، بنگلہ دیش کو بھی اکھنڈ بھارت کے نقشے میں بنا کے تو جناب ان کے بڑے ایسپریشنز تھے. انہوں نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے جو سوڈو ملٹری انٹلیکچوئلز تھے جو کہتے تھے کہ ارے ایک ریجمنٹ کی مار ہے ہمارا ایسٹرن فلینک بنگلہ دیش. تو بنگلہ دیش جس طریقے سے آنکھیں دکھا رہا ہے، اور کرنٹلی جو ان کے میڈیا نے ایک سپن کیا کہ جناب ہو سکتا ہے طارق رحمان جو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہوں، کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے اس چیز کو کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو انڈیا انٹل انلیس شیخ حسینہ از ایکسٹریڈائٹڈ. اس کرنٹ سچویشن پہ یور ٹو سینس میم. یہ جو اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں اور اسے سمجھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہی ہے کہ غلط فیصلے جو ہیں وہ ایکیومولیٹ ہوں تو پھر وہ ایک ایسی ہی ڈیزاسٹرس سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. انڈیا کے بننے کے بعد سے انڈیا کا جو ہیجمونک ایک وینچر ہے اور باقی ہر چیز کو انہوں نے اپنا اسفیئر آف انفلوئنس سمجھا. ہم پہلے دن سے جو ہیں ان کے قبضے میں یا ان کے کنٹرول میں نہیں آئے تو ہمیں انہوں نے پرپیچول اینیمی بنا دیا. باقی جتنے سارک کے کنٹریز تھے ان کو اپنی ویسل سٹیٹ بنا دیا اور کافی عرصے تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے. سارک جیسا ادارہ جو ہے اس کو ٹوٹلی ڈیفنکٹ کر دیا کیونکہ وہاں پہ سپر پاور کی طرح یہ بیٹھ کر ڈیل کرنے لگ گئے اور پھر غلط فیصلوں پہ غلط فیصلے اور اس حد تک مداخلت کی. ابھی تو چونکہ بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ بھوٹان، نیپال اور ان چیزوں کو، ان سفیئرز کو بہت مائنیوٹلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اکنامک ڈیزاسٹرز سے لے کر باقی ہر چیز، جو سوشل انجینئرنگ، ہر چیز جو ہے وہاں پہ بھی انڈیا کی طرف سے کی گئی ہے اور وہ بھی بہت بد دل اور بد ظن ہے انڈیا سے. انڈیا نے جس طرح سے خود کو ایک آپریٹ کیا ہے اس ریجن میں جو کہ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے کیا جا سکتا ہے. فیصلے جو ہیں وہ آپ کے غلط فیصلے کا ایک غلط نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے ہی دن ہو جائے. تو یہ بہت سے غلط فیصلوں کا پہاڑ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ڈپلومیٹیکلی اتنا آئسولیٹڈ ہے کہ اس کی جو لاسٹ ویسل سٹیٹ تھی جس کے اوپر اس کا اتنا کنٹرول تھا کہ حسینہ واجد کے ٹائم پہ وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں، ہائر جو کیٹیگری کے آفیسرز ہیں، ملٹری آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ باقاعدہ انڈیا ڈیسائیڈ کرتا تھا. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور وہ چیز برداشت سے باہر ہو گئی. بنگالیوں نے یہ، بنگلہ دیشیوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے ایز اے ویسل اسٹیٹ نہیں رہنا اور حسینہ واجد کو آؤسٹ ہونا پڑا. اب اس پہ سزائے موت اس کو ہو چکی ہے. وہ ایک جو ہے وہاں پہ ایک کوئی کنٹری اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ انڈیا میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور پھر حسینہ واجد کو انڈیا میں رکھ کر یہ امید کرنا کہ وہاں پہ جو ان کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ دورہ کرنے آ جائیں گے جبکہ ان کا آپ نے کرمنل جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی بہت پولائٹلی کہہ دیا کہ آپ حسینہ واجد کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے جو ہے وہ بھیج دیں، یہاں پہ وہ اپنا ٹرائل فیس کریں یا اپنی پنشمنٹ فیس کریں. ایبسٹینشیا میں ان کے اوپر ٹرائل تو ہو چکا ہوا ہے تو باقی پھر بعد میں دیکھتے ہیں. ڈاکٹر تو صاحبہ، یہ انڈیا جی آل رائٹ ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ڈو یو سی، کمنگ بیک ٹو پاکستان، اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ ایک تو بنگلہ دیش والی صورتحال، ہم نے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کیا، وہاں سے جب ہم دیکھا کہ انڈیا کا ایک انفلوئنس کم ہونے لگا تو پاکستان نے بنگلہ دیش کا رخ کیا، اپنے تعلقات کو بہتر کیا. ایک یہ صورتحال ہے. وائڈر ہورائزن میں یہ جو ہم اس سے پہلے ایران والی سینکشنز والی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے بڑا ابائڈ کیا ہے امریکہ کو پاکستان نے. باقی ممالک چیزوں کی امپورٹس ہوتی رہی ہیں، وہاں سے منگاتے رہے ایران سے، بٹ پاکستان نے اس کو بریک نہیں کیا. ہم ساری سچویشن کو وائڈر ہورائزن میں کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح انڈیا اپنے غلط فیصلوں کا بھگتان آج بھگت رہا ہے، پاکستان اپنی اسٹریٹجک پیشنس اور صحیح فیصلوں کا ڈیویڈنڈ آج جو ہے وہ لے رہا ہے. بنگلہ دیش نے ہمارے ساتھ جو ہے اپنے دل کے اندر کھٹاس رکھی. کافی عرصہ ہم ایک کنسورشیم بنا کے پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ہے جس کا میں بھی حصہ تھی کہ ہم اس کے تعلقات بحال کریں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کی کوئی اس قسم کا کوئی گرین سگنل نہیں آتا تھا. تو ہم نے اس چیز کو کوئی اینیموسٹی میں نہیں بدلا. ہمارے نیریٹو میں، میڈیا پہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ بنگلہ دیش ہمارا دشمن ہے، بنگلہ دیش ہمارا دشمن ہے. ہم نے بہت سہج طریقے سے، بڑے نارمل طریقے سے اس پورے ٹائم پیریڈ کو گزارا کہ ٹھیک ہے، ایک سوورن کنٹری کی مرضی ہے وہ جس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی اس کا جو آرگینک آؤٹ کم ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا.
جہاں تک ایران کے ساتھ اس کے اوپر ہونے والی سینکشنز اور ہمیں اس کو ابائڈ بائی کرنا ہے، تو وہ سینکشنز جو ہیں وہ لیگلی بائنڈنگ ہیں، وہ سیکیورٹی کاؤنسل سے لگی ہوئی ہیں اور بہت سے کنٹریز اس کو ابائڈ بائی کر رہے ہیں۔ یونیلیٹرل سینکشنز ہم نے کسی بھی کنٹری پہ لگنے والی جو ہیں وہ اپنی ہمارا ڈسکریشن ہے، ہم اسے مانیں یا نہیں مانیں۔ جو ٹرمپ ابھی کہہ رہے ہیں جی اٹھ کے کہ سب کاروبار بند کر دیں، وہ ہم پہ ہے کہ ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ تو ہماری ایک بہت لمبی ہسٹری ہے سروائیول کی، بہت آڈ سچویشنز میں وار آن ٹیرر ہو رہی ہے اور ایک طرف ایک ہیجمون ہے اور ہم پہ پریشر ہے۔ آپ 9/11 کے بعد اس پریشر کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا، مارنے کا پوری دنیا کے اندر کتنا ایپیٹائٹ تھا، کتنا پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے تھی۔ ہم اس کا حصہ بھی بنے، بہت سے ملکوں نے انکار بھی کیا، ہم اس میں سے گزر بھی گئے، ہم نے جو سہا اس کا جو برنٹ ہے وہ آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں۔ لیکن ایز این انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا ایک رول ہے اور وہ جو رجسٹر ہوا کہ جی جب آپ کو ضرورت تھی ہم موجود تھے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے، ہم آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ اپنے ٹرانزیکشنل ریلیشن جن سے ہیں ان سے رکھ رہے ہیں، جو ہمارے ایلائز ہیں وہ ایلائز ہیں، وہ ہماری ریڈ لائن ہے، جو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین کوئی اور جو بالکل جس طرح آپ نہیں نے ہے۔ اس کو جو سم اپ کیا ہے، دیٹ از انڈیا اپنے غلط فیصلوں کا بھگتان بھگت رہا ہے، پاکستان اسٹریٹجک پیشنس کے ڈیویڈنڈز لے رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔